فرمائی، ساری دنیا لینے آئی، کسی نے مجنوں سئی کو بھی جا بات بتائی، اس نے بھی کاسا اٹھایا، یہ بھی قطار میں آیا، ہر کسی کا کاسا بھر بھر کے لیلا نے دیا، پر جب قیس میاں تشریف لایا اس نے رکھ کے ہاتھ ٹکایا اور کاسے کے 4 ٹوٹے، خیرات بھی نہ ملی، ایک کاسا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، اور مجنوں خوشی سے لگا وجد کرنے۔ لوگوں نے کہا ہے نا مجنوں، ہے نا پاگل، وہ ایک کاسا تھا وہ بھی گیا، خیرات بھی نہ ملی، بھوکے کا بھوکا ہے پاگل، خوشی سے وجد میں ہے۔ لوگوں نے کہا وہ پاگل بھوکا بھی رہا، خیرات بھی نہ ملی، ایک پیالہ تھا وہ بھی گیا، اور تو پاگل ہے کہ خوشی سے وجد میں ہے۔ اس نے کہا میں پاگل نہیں تم پاگل ہو۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا ایک بات بتاؤ، زمانے کے پڑھے لکھو، کسی اور کا پیالہ توڑا؟ کہا نہیں، کہا صرف میرا توڑا؟ کہا کوئی بات ہے؟ انہو کان ظلومن جہولا، پھر کہنا کیا کہا؟ اب میں راستہ سیدھا کر رہا ہوں، پر آنا میں نے بھیرا شریف ہے، لیکن ہو کے آنا ہے اجمیر شریف سے۔ آپ غور فرمائیں کہ حضرت سیدنا جنید زمان، جنید بغدادی، اللہ، حضرت جنید بغدادی آپ کی خدمت میں لوگ آئے، کہنے لگے حضور اس آیت کی سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا کیا؟ کہا جبریل، میکائیل، زمین، آسمان، پہاڑ سارے امانت کو نہ اٹھا سکے، یہ 5-6 فٹ کے انسان میں قوت کہاں سے آئی؟ اس میں یہ جذبہ، یہ جنون کہاں سے آیا؟ آپ کی پلکیں بھیگ گئیں، روئے حضرت جنید بغدادی، فرمانے لگے لوگوں کیا بتلاؤں؟ حضور بتاؤ نا۔ فرمانے لگے جتنے تھے، جس کو رب نے امانت دکھائی، قبلہ کاری صاحب آگے آ جائے، بڑی مہربانی، ماشاءاللہ یارانو نال بٹھا ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب غور فرمائے کہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ جس کو رب نے امانت کا موتی دکھایا، گوہر دکھایا، پڑی امانت پہ نظر، کلیجے پھٹ گئے، بھار سے، وقار سے، جلال سے، مستقبل کے خیال سے۔ جس نے امانت دیکھی ڈر گیا، یہ انسان جو آیا یہ بڑا سمجھدار نکلا، یہ جو آیا بجائے امانت دیکھنے کے اس نے پہلے نظر کوئی نہیں اٹھایا۔ حیا والا، وفا والا، شرم والا، دین والا، دھرم والا، کرم والا، جن کا نام کرم ہوتا ہے ان کو چھوٹے بڑوں کا شرم ہوتا ہے، اور جو کرم کا شرم نہ کرے بڑا بے شرم ہوتا ہے۔ غور فرمائے نا جی، بس جن کا دین دھرم ہوتا ہے انہی پہ کرم والے کا کرم ہوتا ہے، اور کرم والوں کو شرم ہوتا ہے، اور شرم نہ ہو تو بندہ چوکھا بے شرم۔ بس اسی سے سمجھیں، وہ کوئی کہہ رہا تھا کسی سے کہ آپ گالیاں نہیں دیتے، انہوں نے کہا یہ بے حیائی ہے،
کہا کیا مطلب؟ وہ تو دیتے ہیں. انہوں نے کہا اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت. سبحان اللہ. حضرت جنید نے فرمایا کیا؟ یہی بات تھی نا. فرمایا جب یہ آیا اس نے حیا سے سر جھکایا، اس کے کوچے میں سر نہیں چایا، بڑے حیا سے آیا. جب عین سامنے آیا بجائے امانت دیکھنے کے اس نے کہا پھر موقع ملے ملے پھر نہ ملے نہ ملے. اور امانت پھر دیکھتے رہیں گے، پہلے امانت دار دیکھ. تو سامنے آ میں سجدہ کروں تب لطف ہے سجدہ کرنے کا. تو اور کہیں میں اور کہیں، تیرے نام کو سجدے کون کرے. ایسے جو سر اٹھایا امانت والا جو نظر آیا اس نے وہیں پہ کھینچ نعرہ لگایا کہ تیرے جیسا سونا دے، تو تیرے جیسا سونا دے اور میرے جیسا نیاز مند انکار کرے نہ، یہ تو پیار نہ ہوا. سریکی میں کہتے ہیں تیرے ہتھے نال عقیدت ہے، تیرے ہتھے نال عقیدت ہے، ہمیں زہر پلا اساں پیوے سو. تیرے جیسا پیارا دے اور میں نہ لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو بھی ہے لے حاضر ہوں، پھونک مجھے برباد نام و نشان کر دے. مٹوں تو تیرے ہاتھ سے تو مٹوں، مروں تو تیرے نام لگ کے تو مروں. اللہ اکبر. لیکن خوش ہے، خوش ہے. اس کو کہتے ہیں لٹ کے بھی خوش ہوں کہ اشکوں سے بھرا ہے دامن. لٹ کے بھی خوش ہوں کہ اشکوں سے بھرا ہے دامن. دیکھ او غارت گرے جان یہ بھی خزانے میرے. ظلوم جہول کا لقب لے کے خوش ہے. کیوں خوش ہے؟ کہ یہ درد تم نے دیا ہے تو کوئی بات نہیں، یہی وفا کا صلہ ہے تو کوئی بات نہیں. یہ کم ہے کہ تم سامنے ہو میرے، سفینہ ڈوب رہا ہے تو کوئی بات نہیں. امانت ایک بزرگ کہتے ہیں عشاق کا حصہ ہے امانت کا اٹھانا. عشاق کا حصہ ہے امانت کا اٹھانا. افلاک سے یہ بوجھ اٹھائے نہیں جاتے، ناز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے. یہ امی لقب ہیں پڑھائے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا. بو جہل کو محبوب دکھائے.
تھوڑا سا سوچیں کہ آخر یہ امانت ہے کیا کہ 14 طبق تھر تھرا رہے ہیں، کپ کپی تاری ہے کائنات پر، لرز گئی دنیا ایک چھوٹی سی بات پر، بات ہو رہی ہے عذاب والی آیات پر۔ کیا امانت ہے؟ ظاہر ہے بڑے مفسروں کا کنڈا کھڑکایا، کچھ نے تو ٹچ ہی نہیں فرمایا، لیکن بھیرے کا پھیرا، اللہ کرے وسے سونے تیرا ڈیرا۔ کیا کوئی مرد میدان تھا جو صاحب ضیاء القرآن تھا؟ اللہ اکبر! وہ 14ویں صدی میں کوئی 6ٹھی صدی کا بندہ تھا، پچھلے موسموں کا بندہ رب نے آخر موسم میں بنایا ہے۔ کس دور کا بندہ کس دور میں آیا ہے، اور کئی بے سمجھوں کو سمجھ ہی نہیں آیا ہے، انہوں نے ایویں شور مچایا ہے۔ اللہ اکبر! اس مرد میدان نے اس امانت کے اوپر پچھلے بزرگوں کا دامن پکڑ کے بتایا، فرمایا جانتے ہو یہ امانت کا بھار کیا ہے؟ یہ خوشبو مشک بار کیا ہے؟ اس میں چھپا ہوا یار کیا ہے؟ جانتے ہو امانت کیا ہے؟ سونا بول دے آج یہ گرہ کھول دے، موتی بہت ہیں تیرے پاس کچھ تو میری جھولی میں رول دے۔ تو ضیاء القرآن شریف، بسم اللہ جی، ماشاء اللہ اکبر، بسم اللہ، بسم اللہ۔ اللہ اکبر! یہ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود اسی کی لگائی ہوئی ہے، یہ سب پود اسی کی لگائی ہوئی ہے۔ اب غور فرمائیں، آپ فرماتے ہیں جانتے ہو، کچھ نے کہا نماز، کچھ نے کہا حج، کچھ نے کہا زکوٰۃ، لیکن کھولی اس بھیرے والے نے بات، اس نے فرمایا اس تسبیح تو پہلے چوکھی پڑھتے تھے، نحنو نسبحو بحمدک ونقدسو، وہ تو پہلے ہی نعرے مارتے تھے تسبیحیں ہم کریں، حق ہم کریں، تاج یہ پہنے، مطلب یہ ہوا یہ مراد نہیں تو حضور کیا مراد ہے؟ فرمایا یہ امانت سے جانتے ہو کیا مراد ہے؟ بولیے جناب، موتی رو لیے، لب کھولیے، کچھ تو بولیے۔ تو میرے اس روشن ضمیر نے اس بھیرے والے پیر نے، اس سونے محمد کے پیارے فقیر نے، اس فقیر نے بولا، لکھا ضیاء القرآن میں، فرمایا جانتے ہو امانت کیا ہے؟ کیا امانت ہے؟ فرمایا نار عشق، نور عقل، عشق کو رب نے امام بنایا ہے اور عقل کو مقتدی بنایا ہے، دونوں کو کٹھا فرمایا ہے، جہاں دونوں نے کرم کمایا ہے، ادھر خانقاہ ہے ادھر درسگاہ ہے، غور فر، ادھر خانقاہ ہے، خانقاہ میں نار عشق ہے، درسگاہ میں نور عقل ہے، اور یہ کٹھی دونوں کی شکل ہے، جس نے دونوں کو ملایا ہے وہ سیال کہلایا ہے، جنہوں نے ایک کو گلے لگایا ہے انہوں نے دنیا میں
فساد مچایا ہے، جنہوں نے دونوں کو سینے سے لگایا ہے وہ بندہ بندہ بن کے آیا ہے۔ اسی کے بارے میں میاں کھڑی والے نے فرمایا ہے کہ شان انسان جوان بھلے دا ملک نالو اگے، جس کے پاس نور عقل بھی ہے نارے عشق بھی ہے وہ انسان ہے، اور وہ ایسا انسان شان، آپ کو پنجابی سمجھ آتی ہے؟ اچھا، شان انسان جوان بھلے دا ملکہ نالو اگے، چھیڑ نہیں اے گل محمد مت کوئی جھگڑا لگ۔ کیا سمجھیں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں تو مرد میدان تو میرے لشکر، تو مرد میدان تو میرے لشکر، نوری حضوری تیرے سپاہی، کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی، یہ بے سوادی یہ کم نگاہی۔ حضرت شاہ حسین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں آپ نو سنجان بندے، آپ نو سنجان بندے، جے تے اپنا آپ پچھاتا رب دا ملن آسان بندے۔ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں، کہتے تو کیوں فرد تے جز صداویں، تو کلی تو کل، باغ بہشت دا تویں مالک، خود بلبل خود گل، روح مثال شہادت تویں، سمجھ سنان نہ بھول، یار فریدہ کول ہے تیرے نہ بےہودہ رول۔ جہاں نور عقل بھی ہے نارے عشق بھی ہے، اور کریں کیا یہ ہند کی جو سرزمین ہے، جن لوگوں نے ہند کی تہذیب کو تاریخ کو پڑھا ہے، مورخ فیصلہ دیتا ہے کہ نعرے عشق نور عقل، ویسے تو اللہ نے سب ولیوں کو عطا فرمایا ہے، لیکن وافر حصہ چشت اہل بہشت انبر سرشت جنتی کشت شہنشاہ چشت، ان کے حصے میں آیا ہے، اس لیے مؤرخ ہند نے قلم چلایا ہے، اس نے کہا مر چشت اہل بہشت را حقیست قدیم بر ولایت ہند۔ حصہ سب نے ڈالا ہے، قادریوں نے، سہروردیوں نے، نقش بندیوں نے، حصہ ہند میں سب نے ڈالا ہے، لیکن جس مرد نے آ کے سنبھالا ہے وہ چشت بہشت کا حوالہ۔ اس لیے آج کی بات لالے منہ سے دی رات، آج کی بات بلکہ آج کی شام چشت کے نام، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے امانت کو کما حقہ سینے سے لگایا ہے، اور پھر امانت یہ جب سینے میں آتی ہے تو چکھائے نمرود ہے، شعلہ تین تین میل پہ موجود ہے، لیکن ایک مختصر سا وجود ہے، فرشتہ بھی دیکھ کے گھبرایا ہے، پر عشق نے نعرہ لگایا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ اچھا میں تو خلیل کہہ رہا تھا، کیا کہا؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں خلیل۔ اچھا عشق، واہ بھائی واہ،
ابراہیم خلیل نہیں کہہ سکتے؟ امانت میں خیانت ہو جائے گی، کہنے والے نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا اوپر ابراہیم خلیل ہے، اندر چھپی ہوئی کوئی اور دلیل ہے، اوپر خلیل اللہ کا نام ہے، بیچ میں کسی اور کا کام ہے، ہمارا اس جذبے کو سلام ہے، اسی کا عشق نام ہے۔ اسی لیے میاں کھڑی والے نے گھٹنے رکھ کے کہا، اس نے کہا جنتنا وچ عشق نہیں رچیا، کتے انہاں تو چنگے۔ غور نہیں فرمایا؟ ہم فقیروں کے ماننے والے ہیں تو فقیروں کی بولی خوب سمجھتے ہیں، ویسے بھی مجمع خاص ہے، بات بھی خاص ہے، اگر مجمع ہوتا عام بات بھی ہوتی عام، اسی لیے مجمع خاص بات بھی خاص، خاص ہمیں راس۔ اور میاں جی کہتے ہیں خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے دھرنی، چاہے ہوئے اجمیری کا تذکرہ، چاہے ہوئے جہان آبادی کی بات، چاہے ہوئے دہلی والے کی بات، چاہے ہوئے پیر بہار کی بات، چاہے ہوئے توسے والے سردار کی بات، چاہے ہوئے پیر سیال کی بات، چاہے ہوئے ضیاء الامت کے جمال کی بات، یہ ساری مٹھی کھیر ہے، اسے وہ کھائے جو سنی فقیر ہے، کتو کا کیا کام ہے؟ جنتنا وچ عشق نہ رچیا، کتے انہاں تو اوئے ہوئے ہوئے، کتے انہاں تو چنگے ہوئے۔ حضرت صاحبہ کوئی طرز فرما، ان سے کتے بھی اچھے، فرمایا کتوں میں کوئی وصف تو ہے، یہ بے عشقے، ان کو تو بھونکنا بھی نہیں آتا، کیونکہ یہ کتا بھی اپنے کو وہ بھی نہیں بھونکتا، لیکن یہ ایسے کتے ہیں ان کو اپنے پرائے کا پتہ ہی نہیں چلتا، لگتا ہے یہ اندھے کتے ہیں، پتہ نہیں ان کے پڑے سر پہ کون سے جوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں یہ سوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میاں صاحب نے فرمایا کتے میں تو کوئی اچھا وصف ہوتا ہے، کیونکہ کبھی مالک کو اپنوں کو شرم کرتا ہے، بھرم کرتا ہے، کیونکہ عشق ہو پھر تو یہ بات ہی نہ ہو۔ اسی لیے میاں صاحب کہتے جنتنا وچ عشق نہ رچیا، کتے انہاں تو چنگے، مالک دے در راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے۔ یہی تو وفا ہے۔ اس لیے میں نے کہا یہ جو نور عقل ہے اور نارے عشق ہے، اگر چشت اہل بہشت جب یہ آتا ہے نہ یہ گھبراتا ہے، نہ پاؤں پیچھے ہٹاتا ہے، چکھے نمرود بھی آ جائے تو کود جاتا ہے، بلکہ سچ پوچھتے ہو جب امانت کا چراغ سینے میں جلتا ہے، یہ کربلا کی طرف اکیلا چلتا ہے۔ اور آپ سمجھیں گے میں نے کیا کہا، اوہ بھائی 70 تن کٹواتا ہے۔ اقبال سے پوچھو، بڑا فلسفی زمان ہے، وہ فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو حسین، وہ کہتے نا امام عاشقاں، یہ اہل عشق کا امام ہے، کربلا جس کے نام ہے۔ اس لیے یہ امانت نے جہاں ڈیرا لگایا ہے، جب یہ آیا ہے پھر تنہا نہیں،
گھبرایا ہے، اس نے کفر کو مٹی میں ملایا ہے، اور جب یہ اجمیر کی دنیا میں آیا ہے پھر اس نے آ کے پکا ڈیرا، بس اشارہ سمجھ لیں آپ، جب ڈیرا لگایا تو ہنومان کے پجاریوں نے، پتھر کی مورتیوں کے پجاریوں نے ہیلے کیے، زور لگایا، یہاں تک کہ پانی تک بند کر دیا، لیکن آپ نے جب دیکھا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے تو آپ نے کہا اے رائے پتھورا، اس نے کہا پانی کی بوند بوند کو ترسو گے فقیر؟ فرمایا ترسنا نہیں، ہمیں پانی لینا آتا ہے۔ اس نے کہا اب کون لینے جائے گا؟ آپ نے اس کا بت، سبا سنابل شریف میں ہے، جس کو وہ پوجتا تھا، پتھورا جس کو پوجتا تھا، خدا بنایا تھا، اس کو دیکھا تو میرے حضور غریب نواز سلطان الہند نے، کیونکہ عادت تھی نظر نہیں اٹھاتے تھے، اٹھی تو پھر جھکی رہتی تھی، ان کی محفل میں نصیر، بس ایسے جو اٹھی نظر، پھر نظر نظر ہوئی، سر نیاز قضا ہوا، پہلو میں ایک دل تھا، خدا جانے وہ کیا ہوا، ایسے اٹھی نظر، فرمایا پتھورا تیرا یہ خدا ہے، وہ خوش ہوا، اس نے کہا دیکھا نہ مان گیا، ایسے جو خدا جھوٹے پہ پڑی نظر، فرمایا رائے پتھورے کے خدا ادھر آ، جب خدا صاحب کو چلایا نیڑے آیا، فرمایا چل ادھر آ، معین کا لوٹا اٹھا اور ادھورا نہیں پورا بھر کے لا، اور اسی مقام پہ قطب زمان حضرت میر عبدالواحد گلگرامی لکھتے ہیں، کہتے ہیں لوگ چھوٹے عقل والے، چھوٹے مغز والے سوچیں گے کہ لوٹے میں اتنا کچھ آ گیا، فرماتے 7 سمندر ہوتے سلطان الہند بول دیتے، تو اسی میں یہ سلطان الہند امانت جس کے پاس ہے، بندہ یہ اللہ کا خاص ہے، ہند آیا ایسا راس ہے، آج تک ہند کو اس کا احساس ہے، دور رہ کے بھی ہمارے۔ پھر حضرت معین نے امانت کا شعلہ، 18 سال کا جوان بابا کتب جب اس شمع کو وہاں جلایا، اس نے دلی کو دلی بنایا، دنیا کے خالص پجاریوں کو جب اس نے اس منزل پہ پہنچایا، دنیا سے پردہ فرمایا، چہرے پہ پردہ ڈال کے سویا، پیچھے کی ہویا، جب گزر گئے وصیت کر گئے کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جو لنگوٹ کا سچا ہو، عصر کی سنت نہ قضا ہو، تہجد کا مسئلہ بھی قضا نہ ہو، جس کے پاس یہ دولت ہو وہ آگے آئے ورنہ جائے، گزارا کر لیں گے۔ اب جو کتب کھڑے تھے، غوث کھڑے تھے، کھڑے تھے، اب تک رہے تھے، او جان والے آ، اور آپ ہی پڑھا، ایسا کہاں سے لائے؟ کہیں نہ کہیں تو دامن پہ تری ہے، کہیں نہ کہیں تو دامن پہ داغ ہے، چاہے جتنا سونا باغ ہے پھر بھی کہیں نہ کہیں تو داغ، آخر انسان ہے، لیکن جب کوئی نہ آیا، ایک بندہ تھا چپ کر کے ایسے کپڑا سر پہ چپ کر کے
آیا اور آ کے سرہنے کھڑے ہو کے اونک نکلی، کہا تو نے کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، تو نے کیا غضب کیا، آپ تو پردے پہن کے جا رہے ہو، آپ تو گزر گئے ہو، ہمیں بدنام کر گئے ہو، اتنی بڑی وصیت کیا ضرورت تھی، لیکن اب کوئی نہیں آیا تو میں آیا، مجبور ہوا میں کبھی نہ بتاتا، راز تھے اس کے اس کے درمیان، پر آ گئی شکنجے میں جان، او میری جان، یہ کیا کر گئے ہو، لیکن کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں، اس لیے میں نے ٹھیک کہا، اب ایسے جو چہرے سے ایسے رومال ہٹایا، دیکھا دنیا نے دہلی کا بادشاہ مسلح پہ نظر آیا، واہ چشت اہل بہشت ساکیا کیا پلا دیا تو نے، وہ کیا تھا کیا بنا دیا تو نے، محمود غزنوی سے جا کے پوچھو، لوگ حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کو تو جانتے ہیں، پر اس بڑھے بزرگ کو نہیں پہچانتے کہ جب خود غوری نے آ کے قدم ہند میں ٹکایا تھا، ایک 70 سال کی عمر کے بزرگ نے ہاتھ ملایا تھا، فرمایا آ غوری، اب محمود غزنوی آ، اس نے کہا 17 حملے کر کے کھپ گیا، فرمایا اپنا آنا اور ہے ہمارا بلانا اور ہے، اب ہم ہیں سرکار آپ کا نام، فرمایا میرا نام ہے ابو محمد چشتی، یہ پار لگائی جنہوں نے کشتی، وہ تھے جناب چشتی، یہ کھا نہیں ہچکولے کھا نہیں سکتی یہ کشتی، محمود غزنوی ہو یا خود غوری، پانی پت کے میدان میں غوری کو انہوں نے نہ کو چنے چبوا کے بھیجا تھا، وہ کون تھا جس نے خواب میں صورت دکھائی تھی اور فرمایا غوری آ، ادھر بلایا، ادھر خود تاریخ میں لکھا ہے خود فرمایا پتھورا تو نے ضد کی، میں نے تجھے زندہ پکڑ کے غوری کے حوالے کر دیا، یہ ہیں چشت اہل بہشت جنتی کشت، اور پھر گنج شکر کی باری آئی تو 16 قوموں کو اکیلے کلمہ پڑھا گئے، بت قدائے ہند میں ایسے درخت لگا گئے، اپنے پرائے پھل کھا گئے، اور پھر گنج شکر فرید نے ایک درخت لگایا جس کو حضرت جمال الدین ہانسوی نے اوپر سے نیچے سے اوپر دیکھ کے کہا واہ میرے فرید نے خوب درخت لگایا، سارا زمانہ تیری چھاؤں میں آئے گا، ان کا کیا نام ہے، یہ خواجہ نظام ہے، 5 بادشاہ دہلی کے ترستے مر گئے، کبھی تو تیرے ہاتھ میں ہاتھ ہو، کبھی تو تجھ سے ملاقات ہو، کبھی تو ہمارے دوارے بھی برسات ہو، انہی کے نظام الدین محبوب الہی کے نام سے یہ چشتی جو چھوٹی سی یہ لال کناری ٹوپی والے ہیں، یہ چشتی نظامی ہے،
یہ اسی نظام کا کمال ہے. کیسا کمال نظام ہے، گلی گلی میں اس کا نام ہے. اور پھر حضرت نظام کے نصیر الدین چراغ. اب میں بس یوں نام لے کے گزرو، نور عقل بھی ہے، نعرے دونوں ہیں. جب حضور خواجہ نظام پہنچے تھے نا پاک پتن، تو پہلا سوال پتہ کیا ہوا تھا؟ پوچھا تھا کیا نام؟ حضور نظام. کیا کام؟ فقط سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگلے دن جب ملاقات ہوئی فرمایا قرآن سنا نظام؟ سنایا. اور آگے سے پتہ جواب کیا آیا؟ میرے غریب نواز بابا جی نے فرمایا نظام مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا. آگے بھی نظام صحیح تھے، کہنے لگے چس ہوتی تو ادھر کیا لینے آتے. ہن عشق ونیاں چس سائیں لکھوار اساڈی بس. اور پھر ساتھ بٹھایا فرمایا نظام تجھے قرآن بھی پڑھاؤں گا، تجھے عقیدہ بھی پڑھاؤں گا، تجھے صوفی بھی بناؤں گا. اللہ اکبر. عقل کا بھی چراغ جلایا، عشق کا بھی شعلہ بھڑکایا، سینے کی انگیٹھی میں رگ کے چنگاری. آیا سینے کی انگیٹھی میں، سینے کے چولہے میں رکھی میرے بابا نے چنگاری. فرمایا چل نظام ہوا دے. شعلہ بنا ڈالا، ساکی نے جسے چاہا مستانہ بنا ڈالا، جس دل کی طرف تاکا پیمانہ بنا ڈالا. پھر حضرت نصیر الدین چراغ سے چلتے چلتے نور عقل بھی نعرے. حضرت بندہ نواز گیسو دراد بھی بیچ میں آئے. وہ دوسری لڑی، لیکن یہ لڑی ادھر چڑھی حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آباد. جیسے حضور ضیاء الامت، آپ اس دور میں حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی آپ عظیم مفسر قرآن تھے. آپ کی تفسیر لاجواب ملتی ہے. چشتیوں نے نور عقل بھی، نعرے عشق بھی، اور پھر آپ کے بعد حضرت یحییٰ مدنی، پھر حضرت نظام الدین اورنگ آبادی، پھر حضرت خواجہ فخر جہان دہلوی بیٹھے پڑھا رہے ہیں. اور جب حضرت نور محمد جا رہے ہیں بڑھاپے کا عالم ہے، جب آپ نے سلام کیا یہ حالت تھی، ایسے بھمیں گری ہوئی تھی آنکھ پہ، ایسے کر کے دیکھا اب آئے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اوے جٹا ہونا آیا ہے، چل آ جا. 4 سال پڑھایا. پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ سونا بابل جٹ. بابل نام ہے. وہ 4 سال پڑھایا بھی بابل کا بابل بیٹھا ہے. سرکار پھر کیا فرما پہلے عقل عطا فرمایا، اب پکڑ کے سینے سے لگایا. فرمایا جا نور محمد. دیکھ خانقاہ بھی ہے، درس گاہ بھی ہے، واہ واہ بھی ہے، آہ آہ بھی ہے. دونوں چیزوں کو ملایا ہے. اور پھر یہ چشتی بابا حضرت خواجہ غلام فرید کہتے تھے اے بے شک دوست دلیندہ نور محمد خواجہ ڈھولا یار چہیندہ. نور محمد خواجہ عرب بھی تیری عجم بھی تیری سندھ پنجاب دا راجہ. نور محمد خواجہ. اور پھر خواجہ کے دوارے ایک سونا پٹھان آیا، پاؤں میں چھالے، جوتی پھٹی ہوئی اور لباس کٹا ہوا، مٹی
مٹی میں اٹا ہوا عشق میں ڈٹا ہوا حد کن فکاں سے گزر گیا حد لا مکان سے گزر گیا تیری جستجو میں خبر نہیں وہ کہاں کہاں سے گزر گیا حد لا مکان سے گزر گیا حد لا مکان سے گزر گیا حد کن فکاں سے گزر گیا تیری جستجو میں خبر نہیں وہ کہاں کہاں سے گزر گیا پہرے دار پہرا دیتے تھے بڑی سد سکندری کھینچی گئی او سلیمان نہ جا نہ جا لمبا سفر ہے دور یار کا ڈیرا ہے لیکن اس نے کہا کیچ نو تڑسا جے تئی جی سا جے ول ول سا کافر تھی سا ایراہوں مول نہ مڑسا میں بھمیں سر تھی وے سو ٹکڑے اور فرید نہیں کوئی حاجت ہیوں دیدار دے بکھڑ نور محمد نے اس سونے پٹھان کو گلے لگایا اور پھر اس نے نور عقل نعرے عشق کا سلسلہ توسے میں جو چلایا 40 مدرسہ بنایا نور عقل بھی پھیلایا اور عشق حضرت سال مکھڈ شریف عقل کی دنیا کا سورج وصول فرمانے والا جب توسا شریف میں لگایا ڈیرا یار نے لگوایا یار کے کوچے کا پھیرے پہ پھیرا اب کہاں توسا شریف کہاں مہار شریف خان ہے کیچ تے کیچ ہے دور چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالوں نے اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والوں نے توسے شریف سے ملتان تک کوئی چل کے دکھائے مائی کلال کوئی بس پہ سفر کر کے دکھا دے لیکن وہ کہاں تھے سوڑا پیر گھوڑی پہ سوار ہے اور عشق کا شاہ سوار پیدل رفتار ہے اور درد سے پکار ہے کہ سلامت میرا یار ہے پل پل حاصل ہمیں دیدار ہے جسم کا کیا ہے خراب ہے یا خوار ہے حد کن فکان سے گزر گیا حد لا مکان سے گزر گیا تیری جستجو میں خبر نہیں وہ کہاں کہاں سے گزر گیا یہ اپنی اپنی ہے منزلیں یہ اپنی اپنی اڑان ہے کوئی بام تک نہ پہنچ سکا کوئی کہکشاں سے گزر گیا اور پھر وہ منزل رستے میں آئی تھی جب پاؤں گئے پھٹ جگہ جگہ سے گئے کٹ مٹی گئی خون سے اٹ عشق گیا ڈٹ مرشد نے ڈالی نظر پہلے ہی سی ساری خبر نوازنے کا پروگرام جو آیا نیچے دیکھ کے کہا مولوی شمس الدین یہ کیا سونا کچھ نہیں اس کو کہتے میں کو پتھر مارتے پوچھ دے چن کیوں خون پیا وہاندی کہیں مارے یوں ترچھی نگاہوں سے ہمیں قتل بھی کرنا پھر صاف مکر جانا کہ میں اس سے بری آلودہ کردائی پنجرہ بخون عاشقاں این طرفہ مکر بھی ہنارا بہانہ ساکت خود سوئے ماں ندید حیارہ بہانہ ساکت اب دیکھ کے کہا کیا ہوا سنا کچھ نہیں ہوا
کہا کچھ تو ہوا، یہ لالی کیا ہے، یہ رنگ لال کیا ہے، بول میرا سیال کیا ہے۔ ایسے پھر سنی ان سنی، لجپال کیا ہے، اچھا تیرا حال کیا ہے، یہ کیا، اب جان کے اپنی نالین مبارک کو اتارا، قابل دید تھا یہ نظارہ، قابل دید تھا یہ نظارہ، جب مرشد پٹھان نے نالین کو اتارا، اب اتار کے نالین فرمائے لے اسے پاؤں میں ڈال میرے سیال، حیا ہے، عشق ہے، وفا ہے، تم کہتے ہو کیا ہے، لے پاؤں میں ڈال، لے کے نالین بنائی نور عین، ایسے نالین کو پکڑ کے سینے سے لگایا، سینے سے لگایا، اور سونا کرم تیرا، تیری نالین، میرا پاؤں کہاں، رحمت کی چھاؤں کہاں، میرا پاؤں کہاں، عشق کا گاؤں کہاں، تیری ذات کہاں، میری بات کہاں، تساں کتھا اساں کتھا، پیگیاں لمیاں لمیاں وتھا، تو عرب وچ خوش میں جھنگ وچ تنگ، تو راجن کت میں ہیر کتھا، تیرا شان کرم لولاک لما، میرا اجڑیا حال ظہیر کتھا، تو حسن دا شاہ میں محض کو جھی، ہاں بندہ میل اخیر کی تھا، ناشاد ہے سر تے خالی ہاتھ، کوئی لیر کی تھا، کوئی لیر کی تھا، اے فقیر کی تھا، تو سونا پیر کی تھا، نالین کو سنبھالا، انہوں نے سواری کو چلایا، عشق نے نالین یار کی کو اٹھایا، رکھ کے سر پہ، پھر پلٹ کے دیکھا حسن نے، عشق کے اوپر کیا گزری، دیکھا پھر پاؤں میں وہی چھٹ نالین کو، کہا جہاں کے لائق تھی وہاں دھر دیا، جہاں کے قابل تھی وہاں دھر دیا ہے، ہم نے سر کے حوالے کر دیا ہے، اب چھلانگ جو ماری حسن نے زمین پہ، عشق جب اپنی آئی پہ آتا ہے، پکڑ کے سینے سے لگایا، بہت روئے گلے لگ کے، فرمایا اے سیال، مکھن مکھن بھی لے گیا، اے لسی تو رہن دے، چھاچ تو رہنے دے، جا وہ سیال لجپال، عشق عقل، عقل کا بھی امام پوچھو، گولڑے کی گلی سے، ابن علی سے، میرے علی سے، ادھک سوال لے کے آئے تھے، کہاں گھنگریالے والوں والا، کہاں سونا سید آیا، کہاں نیلی دھوتی، پتلا کرتا، چھوٹی سی ٹوپی، من موہنی شکل، کمال عقل، آ کے بیٹھے، سید تو ویسے بھی بنا سورا جڑا، وہ کہتے ہیں بس لب ہلایا اور سمندر ٹھاٹ میں
آیا منٹ نہیں لگایا آ کے بیٹھا تو نہ اٹھا تیری محفل سے پھر کہیں اور تیرا چاہنے والا نہ گیا پھر جب پلٹ کے گئے پوچھا تھا لوگوں نے جٹ کے ہاتھ پہ انہوں نے کہا ماں جٹ دا بننا ساوا دیتا ماں جٹ دا بننا ساوا دٹھا بس پھر وہی ہوا اب جو لگی جاگ دنیا پھر بھاگم بھاگ ادھر جلال پور شریف ادھر مرولا شریف ادھر چاچڑ شریف ادھر بھیرا شریف ایک فقیر نے ایسی دھونی رمائی پتہ نہیں خلق کہاں کہاں سے آئی کٹھی ہو گئی خدائی ایک سیدھا سانولا سلونا ایسے تب چلاوے عشق کے تیر کیا پیر کیا فقیر سارے اسی کے اسیر اور پھر جو وقت گزرتا چلا گیا وقت دہراتا ہے پلٹ پلٹ کے موسم آتا ہے پھر پہلے شمس تھا رات جو ڈھلی ہوا جو چلی ادھر شمس نے منہ چھپایا ادھر دیکھا تو کمر نکل آیا عجیب نظارہ ہے دن بھی انہی کا رات بھی انہی کی دن تھا تو شمس تھے رات ہوئی تو کمر پھر جو دیکھا روشنی گھر گھر عجیب بات ہو گئی کہ شب کو اسی سے چاندنی دن کو انہی سے روشنی سچ تو یہ ہے کہ روئے یار شمس بھی ہے کمر بھی ہے لالا موسے والو تمہیں کچھ خبر بھی ہے ایک ہی جگہ پہ شمس بھی ہے کمر بھی ہے حرارت عشق شمس میں جمال حسن کمر میں ساری دولت ایک ہی گھر میں عجب سلسلہ بنایا واہ خدایا پھر جو کمر کے ویڑھے ایک آیا ستارہ ستارہ تھا اتنا پیارا پھر جدا نہیں کرتے اسے کیسے جدا کرے نہیں ہوتا گوارا وہ قطب ستارہ ایسا پیارا جب بھی اس نے نعرہ عشق کا مارا جب بھی آیا پھر میرے پیارے دوستوں نے جیسے بتایا پھر ایک دن حضرت حسن نے کاندھے پہ ہاتھ ٹکایا اندھے لوگوں کا پردہ اٹھایا فرمایا تمہیں میرا کرم شاہ سمجھ میں نہیں آیا اس کو کبھی برا نہ بولنا اپنے گندے منہ نہ کھولنا اے میرا عقلوتا ڈھولنا اسے برا نہ بولنا جو اسے ٹانکے گا وہ مجھ سے گزرے گا کیونکہ یہ بھیرے کا پیر نہیں یہ پیر سیال کے روضے کا مینار ہے یہ تلمیح بڑی عجیب ہے یہ نہیں کہا باہر والی دیوار کا یہ برج ہے پیر سیال کے روضے کا مینارہ ہے اور مینارہ اتنا پیارا ہے
جو اسے یوں کر کے دیکھے گا، اگر ہوگی نظر، اگر ہوگی خبر تو تکتا ہی رہ جائے گا، پر منکر کو یہ مینار سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ میرے روضے کا مینار ہے، اور یہ بھی نہیں کہا یہ میرا ہاتھ میری انگلی، یہ نہیں، بلکہ یہ بھی نہیں میری آنکھ ہے نا، یہ میری آنکھ کا نور۔ کہنے والا، کہنے والے کے قد قامت کاٹ پہ دیکھو، کہنے والے کی زبان پہ اعتبار کرو، وہ بے پتہ نہیں صاحب پتہ ہے۔ پاؤں کثیف ہوتا ہے، پاؤں سے ہاتھ قدرے لطیف ہوتا ہے، پورے جسم میں آنکھ لطیف ہے، آنکھ میں آنکھ کا پتلی لطیف ہے، اور پتلی سے جو نور ہے، غور نہیں۔ اور پھر نزاکت بتائی ہے کہ پاؤں اینٹ پہ رکھ دو گزر جاتا ہے، اور روڑا ہاتھ پہ لگے ذرا محسوس فرماتا ہے۔ آنکھ نازک ہے، ایک آنکھ کی پتلی بھی آنکھ میں پڑ جائے رو رو کے لال ہے۔ نزاکت ہے، آنکھ کی پتلی رو رو کے آپ کہیں او عقل کر تیری ہمسائی ہے، آنکھ کو کہے نا ایک پلک کا وال ہے، تیری ہمسائی ہے، تیرے گھر آئی ہے، تو نے یہ کیا حالت بنائی ہے؟ وہ کہے یہ بے شک بال ہے، پر میری نزاکتوں کا الگ حال ہے۔ اے میرے پیر سیال، اور وہ بھی خواجہ قمر، یہ نہیں کہا کرم شاہ میری آنکھ ہے، لیکن آنکھ اتنی نازک ہے، پھول مارو تو چوٹ لگتی ہے، پھول مارو تو چوٹ لگتی ہے۔ کتنا حساس ہو گیا ہوں میں، اتنا نازک، اتنا نازک۔ فرمایا آنکھ تو بال کا بھار نہیں سہتی، یہ آنکھ نہیں، یہ آنکھ کا بھی نور ہے، تمہاری پہنچ سے دور ہے، میرے دل کا سرور ہے، اور سیال کے کرم سے بھرپور ہے۔ ہاں، گنہگاروں کی مثال پاؤں جیسی، مسلمان کی مثال ہاتھ جیسی، اولیاء کی مثال آنکھ جیسی، انبیاء کی مثال پتلی جیسی، اور آنکھ کے نور کی مثال میرے سرکار جیسی۔ نزاکت کہاں پہنچائی ہے؟ اس لیے ضیاء الامت کی طرف دیکھنے والے اپنی عینک لگا کے نہ تک، حضرت پیر محمد کرم شاہ بھیرے والے کو دیکھنا ہے، اپنی کاڑی میلی گندی آنکھ سے نہ تک، عینک لگا کمر والی، اینک لگا سونے پیر کمر والی، سیال نگر والی، پھر تک کرم شاہ کیا ہے؟ ابو جہل کو کیا پتا چلے؟ کوئی صدیق سے پوچھے مدنی کا حسن کیسا ہے؟ اس لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سونے ڈیرے والے، سونے ڈیرے والے، عشق اور عقل کا سلطان اعظم اللہ جانتا ہے اس دور میں امانت جو اجمیر شریف والوں نے سیال شریف تک پہنچائی،
جب بھیڑے کے ڈیرے پہ پہنچی ہے تو آج امانت کو آج جا کے دیکھ. کیا تصرف ہے. جنہوں نے کہا تھا مینار ہے انہوں نے کوئی لفظ نہیں بولا تھا, انہوں نے معنی بولا تھا. جب 10 ذوالحج تھی اس یار نے مکھ موڑ لیا تھا. دنیا سمجھی تھی کہ ڈیرا ختم ہو گیا, بھیڑا ختم ہو گیا, لیکن جانے والے نے کہا نا نا, میں جس کو لکڑی دے کے جا رہا ہوں نا بکریوں کی, یہ تمہارا بٹھایا نہیں, یہ کرم شاہ کا بٹھایا ہوا ہے. خدا کی قسم آج جا کے دیکھو, جب لوگ گئے ہیں پیچھے دھول اڑ رہی ہے. بڑے بڑے گئے, مدرسے اجڑے, تباہیاں پھیلی, آج وہاں دھول غبار ہے. لیکن جا دیکھو وہ جو روشنی کا مینار ہے, سیال شریف سونے نے جسے کہا مینار ہے, آج بھی وہاں کھلا ہوا عشق کا بازار ہے. اللہ اکبر, آج بھی جا کے دیکھو. اللہ, آج مینارے ہیں, کتنے پیارے ہیں. جانے والا جب جا رہا تھا تو اس وقت 15,000 تھا یہ بھیڑیں بکریے, آج جو پتا کیا تو 25,000 ہے. وہی رونق بازار ہے. لگتا ہے کہ موجود پھر بھی وہیں پہ یار ہے. حسد کی آگ میں جل رہے ہیں کہ میں کدے کے سلسلے کیوں چل رہے ہیں, کیونکہ جو اجڑے پجڑے ہیں جل رہے ہیں, سڑ رہے ہیں, نکل رہے ہیں, وڑ رہے ہیں. لیکن صدقے تیرے او سونے بھیرے, عجیب حساب تھا عقل کا اور عشق کا اور بازار کا. ہم جو گئے پوچھا گیا وہ سونا کوئی مدرسہ جو بنایا ہے, یہاں جدید قدیم کو جو کٹھا فرمایا ہے, ادھر وہ تناب کھینچی ادھر یہ تناب کھینچی, یعنی مستقبل کو حال بنا ڈالا, ماضی کو حال بنا ڈالا. یہ کیسا آپ نے کمال بنا ڈالا. واہ ربا تو نے کیسا پیر سیال بنا ڈالا. اس ایک فقیر نے ماضی حال استقبال کٹھا کر دیا سارا جمال. اب قانون بنایا, جب قانون بنایا جو بھی آئے گا یہاں امتحان دے کے ڈیرا لگائے گا, لیکن 2 بندوں کے لیے کوئی قانون نہیں. کون؟ جس کی 100 مربع زمین ہو, جو کار پہ آئے. فرمایا نا, ایک جو سیال کے ڈیرے سے آوے اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. وہ چھوڑا کیوں؟ فرمایا یہ سرداروں پہ بھی کوئی قانون لگتے ہیں. اور دوسرا سونے مدنی عربی کا جو نام سر پہ ٹکا کے آئے. اللہ اکبر. پھر وقت نے دیکھا کہ قدرت نے اٹھایا, اس منزل پہ پہنچایا کہ دنیا انگلیاں دانتوں میں ڈال کے تکتی تھی کہ ایک وقت ہے, اتنا بڑا بلند وقت ہے کہ وقت کا صدر ترس رہا ہے کہ ہمیں آنے دے. اور نظام الدین اولیاء کی طرح آواز آ رہی ہے, تو ایک دروازے سے آئے گا, کرم شاہ سیال شریف چلا جائے گا.